بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزان محترم، آج میں عزاداران حسین نہیں بول رہا، عزیزان محترم بول رہا۔ آپ سب کو عید غدیر 1441 ہجرہ، سارے سننے والے ناظرین کو بگ ڈے، بگ نائٹ از کمنگ۔ کل کی رات یو کے والوں کے لیے بگ نائٹ ہے، اور سیٹرڈے کا دن اٹس اے ریئلی بگ ڈے۔ اتنا بڑا دن ہے کہ جس دن کا کوئی حساب نہیں۔ عید الفطر آپ نے منائی، عید الاضحیٰ بنائی، رمضان بھی کیا، بقرعید بھی کیا۔ ساری اسلامک جتنی عیدیں فیسٹیولز، سب سے بڑی عید پرسوں والی ہے، ڈے آفٹر ٹمارو، سیٹرڈے، عید الاکبر کہا۔ یہ سب سے بڑی عید ہے۔ یا اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا اللہ اکبر، یا پھر غدیر کے لیے کہا کہ عید الاکبر۔ اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے ڈیسٹینی بدلنے کے لیے، تقدیر بدلنے کے لیے۔ اس سے بڑا دن نہیں۔ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کرنا کیا ہے، واٹ وی ہیو ٹو ڈو آن عید غدیر، ہاؤ ٹو سیلیبریٹ عید الغدیر۔ انشاءاللہ یہ میری ٹاپک ہے، اور 40 منٹ پڑھوں گا، 40 منٹس، پھر مغرب کا وقت ہو جائے گا۔ I'll try my best کہ جتنے میسیجز دے سکتا، اس لیے کہ یہ جشن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے بھی، کہ جن جن لوگوں نے آج کے جشن کو اسپانسر کیا، ان کے مرحومین کو عید الاکبر کی وہ فضیلت، وہ رحمت، وہ برکت ملے گی کہ آپ تصور نہیں کرنا کہ یہ عید کتنی بڑی عید۔ میں نے اپنی تقریر کا آغاز ایک ایسی آیت سے کیا کہ جو عام طور پہ بہت کم پڑھی جاتی۔ قرآن مجید میں 6500 آیتیں ہیں، 114 سورے۔ آپ کسی آیت کو اٹھا کے دیکھو، اللہ نے کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ کر کے کچھ تفصیل بیان کی، لیکن اس آیت میں کوئی تفصیل نہیں۔ اللہ کہہ رہا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ میرے حبیب جو ہم نے تم سے کہا ہے وہ کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ پورا قرآن اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نازل فرمایا۔ پورا قرآن جبرائیل کے ذریعے نازل ہوا، لیکن اس حکم کے لیے، اس ولایت کے حکم کے لیے، اس آیت کے حکم کے لیے اللہ نے جبرائیل کو ذریعہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ کے رسول کو، اپنے حبیب کو مقام قاب و قوسین بلا کر راز حکم دیا، ڈائریکٹ حکم دیا کہ اے میرے حبیب اس پیغام کو پہنچا دو۔ تو دنیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آیت کا حکم اتنا امپورٹنٹ کہ پورا قرآن تو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے نازل فرما رہا، لیکن اس آیت کے لیے، حکم کے لیے کوئی حکم جبرائیل کو ذریعہ نہیں بنا رہا، بلکہ اللہ کے رسول کو ڈائریکٹ معراج پہ بلا کر۔ معراج ایکچولی جو ہے دو چیزوں کا نام ہے، ایک ولایت علی کا حکم دیا گیا اور نور فاطمہ دی گئی۔ آل دا وے، یا زمین سے آسمانوں میں بلایا، عرش الہی پہ بلایا، مقام خواب و قوسین تک لے کر گئے، سدرہ سے گزرتے ہوئے اس جگہ پہ گئے رسول کے جہاں پہ کوئی گیا ہی نہیں تھا۔ اللہ سے ملاقات کی، ملاقات کر کے گفتگو کی۔ دوران گفتگو اللہ نے یہ حکم دیا کہ ولایت علی کا اعلان جب بھی میں تم پر اشارہ کروں گا، تم علی کی ولایت کا اعلان کر دینا۔ آپ سوچو، اسی طرح دوسری ایک آیت ہے کہ یا جو غدیر قم کی آیت ہے جو غدیر میں آئی ہے۔ غدیر کیا ہے؟ ابھی میں آپ کو بتاتا۔ 10 ہجری، فرسٹ اینڈ لاسٹ حج آف پروفٹ، اسلام آنے کے 22nd ایئر تھا۔ اللہ کے رسول تبلیغ کر رہا تھا، اور تبلیغ کر کے اللہ کے رسول جب اس سٹیج پہ پہنچا کہ مکہ فتح ہو گیا، کعبہ کنٹرول میں آ گیا، اور اس کو صلح حدیبیہ ہو گئی، سارے عرب میں اسلام کا چرچا ہو گیا۔ اللہ کے رسول 22 ایئرس اپنی پریچنگ کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار دی۔
گزارنے کے بعد فرسٹ اینڈ لاسٹ حج، اللہ کے رسول کا یہ پہلا حج تھا اور ان کی زندگی کا آخری حج تھا، اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ اب میری واپسی ہونے والی ہے، میں اس دنیا فانی سے جانے والا ہوں۔ میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو غدیر کی، اور ایک چیز یاد رکھو، غدیر سب سے بڑی عید ہے۔ آج ہم میں اور عام مسلمانوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ صرف غدیر کا ہے۔ اتنی بڑی بات بول رہا، ایک جملے میں بول رہا، تمام اسلامک فرقے جتنے ٹرائبز ہمارے اسلام میں، جتنے مذہب ہیں اسلام میں، صرف شیعہ مذہب تو نہیں، کئی ہیں، تو جتنے مذہب ہیں، جتنے فرقے ہیں، ان میں اور شیعہ فرقے میں صرف ایک ڈفرنس ہے۔ میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، میرا جشن لائیو جا رہا، پوری دنیا سن رہی ہے اہل بیت چینل کے تھرو، تو میں یہ بول رہا کہ پورا میں ایک ہی فرق ہے غدیر کا۔ اگر آج مسلمان غدیر کو مان لے تو ہمارا ان کا کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ غدیر کا مطلب امام کی ولایت کو ماننا، غدیر کا مطلب علی کو بلا فصل ماننا۔ ہمارے میں اور دوسروں میں فرق یہ ہے کہ ہم امام علی کو بلا فصل مانتے اور عام مسلمان بلا فصل نہیں مانتے۔ بات کو یہاں ایک منٹ کے لیے روکتا میں۔ شیخ مفید کہتے ہیں کہ میں خاموش بیٹھا ہوا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص بصرے والا جو ہے وہ سیدھا آیا ممبر کے پاس، تخت کے پاس جہاں عبداللہ بغدادی بیٹھا ہوا تھا، آیا، آ کر اس نے کہا کہ شیخ، یہ لوگ سب اسٹوڈنٹ سن رہے، وہ بیٹھا ہوا ہے جو سب سے بڑا عالم، اس نے بیٹھ کے پوچھا، یا شیخ یہ بتاؤ کہ پلیز غور سے سنو کہ واقع غدیر میں اور واقع غار میں، وہ کیف والا واقعہ، اس میں فرق کیا ہے، ڈفرنس کیا ہے؟ پھر سنو، اس کا سوال کیا تھا کہ واقع غدیر میں اور واقع غار میں فرق کیا ہے؟ واقع غار، اللہ کا رسول کے ساتھ ایک صحابی رسول گئے تھے غار کے اندر، وہ واقعہ میں نہیں پڑھا، اب سب جانتے ہیں واقعہ کیا ہے، کون گیا تھا، کیا ہوا تھا، ہجرت سے پہلے کا واقعہ، ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے، کا واقع غار میں وہ شخصیت گئے تھے رسول کے ساتھ، جبکہ اللہ کے رسول نے منع کیا تھا کوئی نہیں آنا، لیکن وہ گئے تھے، میں ان کا نام بھی نہیں لینا، نہ میں بات کر رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ جسٹ ٹیل می، آئی جسٹ وانٹ ٹو نو کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین واقع غدیر اینڈ واقع کیف۔ تو یہ عبداللہ بغدادی جو اس وقت کا سب سے بڑا عالم ہے، اس نے کہا واقع غدیر ایک واقعہ، ایک انسیڈنٹ ہوا، رسول 400 سال پرانی بات ہے نا، یہ کا ایک انسیڈنٹ ہوا، رسول نے علی کو مولا بولا، مولا کے 1000 مانے دوست کے، اور واقع کیف جو ہے وہ ریالٹی ہے، حقیقت ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے عبداللہ بغدادی کہ ہمیشہ یاد رکھو، جو آنکھوں دیکھی بات ہے اور جو کانوں سنی بات ہے۔ آنکھوں دیکھی بات یہ ہے کہ وہ غار میں گئے تھے، کیو میں گئے تھے رسول کے ساتھ، یہ آنکھوں دیکھی بات ہے، اور واقع غدیر کانوں سنی بات ہے۔ کیسے؟ رسول نے کہا مولا، اب مولا کے 1000 مانے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو اس کے بعد یہ عبداللہ بغدادی کہتا ہے جو آنکھوں دیکھی بات ہے اس کی امپورٹنس ہے، وہ اس کی ترجیح بڑی ہے۔ ہمیشہ جب دو ایسے واقعات آئے تو جو آنکھوں سے واقعہ ہو، دیکھا ہوا واقعہ ہے، اس پہ بیلیو کرنا، کانوں سنی بات کے 1000 معنی ہو سکتے ہیں۔ کہتا ہے جیسے اس نے جواب دیا عبداللہ بغدادی نے، اب دیکھو 400 سال کے بعد بھی یہ ڈفرنس ہے، غدیر کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی۔ تو یہ کہتے ہیں، شیخ مفید کہتے ہیں میرا 18 سال کا سن ہے، 18 years old only، فرسٹ ڈے ان دا کالج، فرسٹ ڈے ان دا کلاس، اور اتنا بڑا عالم عبداللہ بغدادی۔ شیخ مفید کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، بالکل ایک ینگ بچہ جس کو داڑھی بھی نہیں آئی پوری، کھڑے ہو کے کہا کہ اے شیخ، عبداللہ بغدادی کو ایڈریس کیا۔ اچھا وہ بسرے والا بھی کھڑا ہوا، اب پورے اسٹوڈنٹس کھڑے کے دیکھ رہے ہیں، نیا اسٹوڈنٹ آج ہی آیا اور اس کی اتنی ہمت کہ عبداللہ بغدادی سے سوال کرا۔ تو اب شیخ نے کہا، شیخ مفید نے، کہ عبداللہ بغدادی ہے میرے استاد، جسٹ ٹیل می، آپ یہ بتائیے مجھے کہ آپ امام علی کو کیا مانتے ہیں، کیا بلیو ہے آپ کا؟ تو عبداللہ بغدادی نے کہا وہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہے، 4th خلیفہ ہے۔ پلیز غور سے سننا، وہ ہمارے 4th خلیفہ ہیں، مسلمانوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ہم ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں 4th خلیفہ۔ تو عبداللہ بغدادی نے کہا یہ بتائیے، سوری شیخ مفید نے کہا، جب اس نے کہا وی ایکسپٹ ہم ایز اے 4th خلیفہ، تو اس وقت شیخ مفید نے عبداللہ بغدادی سے کہا اچھا یہ بتائیے کہ اگر کوئی خلیفہ برحق، آپ کہہ رہے امام علی خلیفہ برحق تھے،
سب نے ایکسیپٹ کیا تھا چوتھے خلیفہ. اگر خلیفہ کے خلاف کوئی میدان میں آئے تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ تو اس نے فوراً کہا عبداللہ بغدادی نے، آنے والے اگر خلیفہ کے خلاف کوئی آئے تو وہ کافر ہے اور مرتد ہے. پھر بول، کافر ہے اور مرتد. خلیفہ کے خلاف کوئی آئے گا تو وہ کافر ہے. بس یہ کہنا تھا. کہہ کے ایک لمحہ رک کے کہنے لگا نہیں، ان لوگوں نے معافی مانگ لی تھی. کیا بول رہے ہیں، انہوں نے معافی مانگ لی تھی، سوری بول دیا تھا. تو جیسے اس نے کہا سوری بول دیا، شیخ مفید نے پلٹ کے کہا کہ ابھی آپ نے کہا آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات. پھر بول رہا آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات. آنکھوں دیکھی بات کا مقام زیادہ ہے، اس کو بلیو کرنا، کانوں سنی بات پہ بلیو نہیں کرنا. تو کہا کہ ان دونوں کا میدان میں آنا وہ آنکھوں دیکھی بات ہے اور معافی کا مانگنا کانوں سنی بات ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں؟ بس یہ کہنا تھا. وہ ایک لمحہ رک کے کہنے لگے تمہارا نام کیا ہے، تم ہو کون؟ انہوں نے کہا میرا نام محمد ابن نعمان ہے. اس کے بعد وہ اندر گئے. عبداللہ بغدادی ایک لیٹر لکھا ان کے استاد کو، شیخ مفید کو، اور کہا جا کے دے دو. جب شیخ مفید کا استاد نے خط کھول کے دیکھا، مسکرائے، پوچھا واقعہ کیا؟ انہوں نے واقعہ بتایا. تو کہا یہ عبداللہ بغدادی کہہ رہا یہ 18 سال کا لڑکا اتنا ذہین ہے، اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ یہ اسلام کے لیے مفید بنے گا. ایک روایت یہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ اگر واقعہ غدیر کو چھپا رہے، کیسا کیا بول کے چھپا رہے کہ ایک واقعہ ہوا، ایک انسیڈنٹ ہوا. تو یہ غدیر ہے کیا؟ غدیر ہم کیوں بولتے؟ غدیر جو ہے مکہ خانہ کعبہ سے آلموسٹ 100 کلومیٹرز کے اوپر ایک کنواں تھا، ویل تھا، خم کا ایک خم جگہ تھی، اور وہاں پہ یہ ویل تھی، اور وہاں پہ وہ ایریا کا نام غدیر بنا. غدیر خم جس کو ہم بولتے ہیں، وہ خم جو ہے ایک ویل کا نام ہے. آج بھی اگر آپ عمرے پہ جائے، اللہ ہم کو عمرہ نصیب کرے، عمرے پہ جائے، اگر آپ انڈیا سے پاکستان سے جدہ ایئرپورٹ پہ اتر رہے تو جدہ سے جو میقات ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ بیچ میں ہے، 4 اس کے اپنی لینگویج میں بولا 4 چیک پوسٹ ہے جس کو میقات بولتے ہیں. مدینہ منورہ سے اگر کوئی آ رہا اللہ زیارت نصیب کرے تو مسجد شجرہ میقات بنتی. لیکن اگر جدہ والوں کے لیے جدہ سے کوئی آ رہا تو اس کو جانا پڑتا غدیر. آج بھی اس کا نام ہے جوفا. آج جو نام ہے وہ ہے جوفا. میں نے ابھی جو عمرہ کیا تھا تو الحمدللہ میں گیا تھا میقات کو، خاص طور پہ کہ ہمارے لیے، ہم شیعوں کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ میدان غدیر آج تک موجود ہے، لیکن اس ایریا کا نام اب جوفا ہو گیا. اب وہ جوفا کی بولتے بہرحال. تو وہاں سے یہ مکے سے ایک ایسے، پلیز میری طرف دیکھو، ایک ایسے پوائنٹ پہ تھی کہ جہاں سے 4 راستے جاتے تھے. طائف کو کوئی جانا ہے وہ طائف جاتا، یمن جدہ کی سائڈ پہ کوئی جاتا، مصر کی طرف کوئی جاتا، مدینہ کوئی آتا. تو ایک ایسا راؤنڈ اباؤٹ تھا یہ، تو جہاں سے 4 راستے نکلتے تھے. کوئی مدینہ جا رہا وہاں جا، تو اس کے لیے اس جگہ پہ جب آخری حج ہوا اللہ کے رسول کا 10 ہجری 10 ہجری 11 ہجری، میں ایک ہسٹری بتا رہا آپ کو خالی اس لیے کہ 15 منٹ رہ گئے میرے پاس. 11 ہجری 28 سفر کو ہمارے رسول اللہ کی شہادت ہے. یہ واقعہ ہے ذیلحج کا، انہیں 1-2 مہینے پہلے، آپ کی شہادت سے 2 مہینے پہلے کا واقعہ. آخری حج اور فرسٹ اینڈ لاسٹ حج آف دی پروفٹ اعلان کر دیا تھا. تو آلموسٹ جو روایتیں ہیں 120,000 کی، کتنا 1,20,000، 1 لاکھ اس زمانے کا پاپولیشن دیکھو آپ، اور اس کے بعد 1,20,000 کتنا بڑا پاپولیشن ہوتا. تو 1,20,000 کی آبادی پورے مسلمان آئے تھے. اور اللہ کے رسول جب حج کر کے، جب حج کمپلیٹ ہو گیا 12 ذیلحج کو، 13-14 ذیلحج کو وہاں سے نکلے، اور 18 ذیلحج 18 ذیلحج 10 ہجری کو یہ میدان غدیر میں پہنچے، غدیر خم کے پاس پہنچے. جیسے ہی سرکار کو تو سب معلوم تھا، سرکار کا اونٹ جیسے ہی وہاں پہنچا تو کچھ لوگ آگے بھی بڑھ گئے تھے، کچھ پورے قافلے والے پیچھے بھی آ رہے تھے، پہلا حج تھا. تو فوراً وہاں پہ جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے آ کے وہ قرآن کی مشہور آیت سورہ مائدہ کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ
ما انزل من اہلک وما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین یا ایھا الرسول بلغ. یہ جملہ اللہ نے روکا، جبرائیل نے آ کے روک کے کہا کہ یا رسول اللہ کہہ کہ یا ایھا الرسول بلغ، جو پیغام تم کو دیا تھا، جو پیغام اللہ نے دیا تھا، فاعل ابدیما، جو پیغام تم کو دیا تھا اس کا حکم کرو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. کتنا آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، کہیں بھی اللہ نے اپنے حبیب سے اس طرح کی گفتگو نہیں کی. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ میرے حبیب اگر تم نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا. انہیں تھریٹ ظاہر میں مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، صرف سمجھانے کے لیے بول رہا. لٹرلی اللہ کے رسول کو تھریٹ تھی، اس لیے کہ اللہ نے جب بات کیا اپنے حبیب سے، کبھی یاسین کہہ کے بات کیا، کبھی مزمل کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مدثر کہا، اتنے پیار سے اور اتنی محبت سے حبیب کہہ کے بات کرتا. لیکن یہاں پہ کیا بول رہا؟ یا ایھا الرسول بلغ وَإِن لَّم تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. میرے حبیب اگر تم نے اس پیغام کو نہیں پہنچا، وَإِن لَّم تَفْعَلْ، تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا میرا. اللہ اکبر. انہیں 22 ایئرس کی اللہ کے رسول کی وہ ساری تبلیغ اسٹیج پہ آ گئی. میں اپنی زبان میں بول رہا ہوں، مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے. اسٹیج پہ آ گئی کہ اگر تم نے یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا. آپ امیجن کرو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ حکم، کتنا امپورٹنٹ. آیت امپورٹنٹ نہیں تھی، آیت کا آرڈر امپورٹنٹ تھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو کتنا سخت حکم دے رہا اللہ کے رسول کو. وَإِن لَّم تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اس کے بعد سنو، وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ. کہتا ہے میرے حبیب گھبراؤ مت انسانوں سے. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا رسول کو، میرے حبیب گھبراؤ مت انسان سے. وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ، آخری آیت کیسے ختم ہو رہی؟ إِنَّ اللَّهَ يَعْهَدُ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ. اب میرے حبیب تم گھبراؤ مت. اللہ پلیز غور سے سننا، یہ میرے حبیب تم گھبراؤ مت. اللہ قوم کافرین کو ان کی منزل تک نہیں پہنچاتا. اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ناظرین سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ غدیر کے میدان میں کوئی کافر تھا؟ ارے وہ تو تازہ مسلمان تھے، حج کر کے آ رہے تھے، حاجی تھے، سب کے سب حاجی تھے، کوئی کافر نہیں تھا وہاں پہ. اگر یہ آیت میدان میں آتی، اگر یہ آیت کسی اور جگہ پہ آتی تو پتا چلتا کہ کافر لوگ بھی بیٹھے ہوئے. یہاں تو ایک پورے 1,20,000 میں ظاہری طور پہ کوئی کافر نہیں تھا. سارے کے سارے مسلمان، سارے کے سارے حاجی. اور کون سا حج؟ رسول کے ساتھ کا حج، آج کا حج نہیں، اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا پہلا اور آخری ہے. انہیں حج مقبولہ، اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے والا. اور اللہ بول رہا ہے میرے حبیب، اللہ کافروں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا. اب پتا چلا کہ جو اس آیت کا حکم ہے، اب جو حکم آنے والا ہے، اگر اس کو کوئی نہیں مانتا تو پھر وہ کافر بننے والا ہے. اب تم گھبراؤ مت میرے حبیب، گھبراؤ مت. اللہ انسانوں کے شر سے تم کو محفوظ رکھے گا. اللہ کافروں کو منزل تک نہیں پہنچاتا. ویری کلیئر میسج اللہ نے غدیر کے میدان میں دیا کہ جو ولایت علی کو نہیں مانے گا پھر وہ مسلمان نہیں رہے گا. میں اس سے زیادہ نہیں بولتا. اب میں آپ کو غدیر کے بارے میں بتاؤں. رات آپ کو کیا پروگرام ہے غدیر کے دن؟ واٹ آر یو گوئنگ ٹو ڈو؟ اگر آپ چاہتے ہیں، میں پورے لندن والوں کو بول رہا، پوری دنیا میں بول رہا، جو مجھے سن رہے، اتنی بڑی دن بگ سیلیبریشن کرنا. آپ کو ویکینڈ ہے، یو آر لکی کہ بگ سیلیبریشن ہونا آپ کے گھروں میں. میں تیز جا رہا اس لیے کہ وقت نہیں. بگ سیلیبریشن اپنے مرحومین کے لیے کیا کرنا، اس دن جو ہے بچوں کو نیا ڈریس دلاؤ. ابھی بھی چانس ہے، ایک دن آپ کے پاس ہے، نیا ڈریس دلاؤ اور بچوں کو ٹافی دو، بچوں کو کینڈی دو، بچوں کو گفٹ دو. ان کو بتاؤ کہ یہ سب سے بڑی عید ہے، سب سے بڑی عید ہے، عید الاکبر ہے. بچے سیلیبریٹ کرو، لیکن اسلام کے فریم میں رہ کے سیلیبریٹ کرنا. اس سیلیبریشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے گھروں میں آج اتنا بڑا دن ہے، عید کا دن ہے، محرم بھی قریب ہے، چلو ایک انڈین سانگ سنتے. یہ کبھی نہیں کرنا. یہ کبھی نہیں بولنا کہ چلو یار اتنا بڑا دن ہے ایک انڈین مووی دیکھ لیتے ہیں، سب فیملی ممبرس بیٹھے ہوئے. نہ مووی دیکھنا، نہ سانگ سننا. یہ نہیں کرنا کہ عید کا دن ہے تو چلو بے پردہ کہیں مارکیٹ میں جا کے، مال میں جا کے آئیں گے. لندن میں مالز کھل گئے. نو، ڈونٹ ڈو اٹ. میں ایک ہی بات بولا، جو اسلام کا فریم ہے اس فریم میں رہ کے تم عمل کرو. اور عید کے دن غسل کر لو. میرا کلپ آنے والا ہے، وہ کلپ سن لینا. عید کے دن غدیر کا وہ کرنا.
اس کے بعد اپنے مرحومین کے لیے بہترین اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے گھروں میں لندن میں بیٹھ کے جہاں جہاں سے مجھے سن رہا بیٹھ کے اس دن زیارت امیر المومنین زیارت امین اللہ میرے مولا کی وہ مشہور زیارت جو نجف اشرف میں نے خود پڑھی ہے اور میں خود غدیر کا دن مولا کے روضے میں گیا تھا 2 سال پہلے لندن ہی کے گروپ کے ساتھ العابدی ٹریولز کے ساتھ. مولا ہم سب کو بار بار غدیر کا نجف اشرف میں کرنا نصیب ہو. میں آپ سے ایک بات بول رہا کہ غدیر کے دن عید آپ عیدی دینا, اس کے بعد غدیر کے دن صدقہ نکالنا, غدیر کے دن بہترین مٹھائی کھلاؤ, غدیر کے دن زیارت امین اللہ میرے مولا کی مشہور زیارت. جب زیارت پڑھنا تو یہ نیت کر کے پڑھنا کہ یہ زیارت میں اپنے مرحوم باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے پڑھا, بھائی بہنوں کی طرف سے سارے مرحومین کی طرف سے نیت کرو وہ پڑھنے کا. اس کے بعد غدیر کا ایک آخری فائدہ دیتا کہ اگر آپ لوگ چاہتے کہ نبی آدم سے لے کے ہمارے رسول تک 1,24,000 نبیوں کی رسولوں کی اگر آپ کھانا کھلانا چاہتے اور کھانا کھلا کے ثواب لینا چاہتے 1 سال تک آپ کا رزق کھلا رہے گا. میری خواہش ہے لندن کے ہر مومن سے کہ تم لوگ غدیر کے دن کسی ایک مومن کو کھانا کھلاؤ. کسی ایک کو کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہے؟ جیسا تم نے 1,24,000 نبیوں کا کھانا کیا. اگر آپ لندن میں نہیں کر سکتے تو جسٹ سینڈ منی ٹو بیک ہوم ٹو یور انڈیا پاکستان میں بولو کہ عید کے دن غدیر کے دن کسی یتیم کو غریب کو کھانا کھلاؤ. ایک کو میل دو گے 1,24,000 کا ثواب ملے گا. آپ سوچو 1,24,000 نبیوں کو کبھی موقع ملے گا کھانا کھلانے کا؟ ہم سوچ نہیں سکتے. اتنے لوگوں کو کھلانے کا ثواب اس دن ایک آدمی کو کھلانے کا ہے. تو میری خواہش ہے ہر آدمی صدقہ دے, زیارت امین اللہ پڑھے مولا کی, لوگوں کے کھانے کی ایک آدمی کی کم از کم کھانے کی دعوت کرے. گھر میں نہیں کرتے بیک ہوم انڈیا پاکستان میں کرو اور پیسے بھیجو, ابھی بھی چانس ہے, بھیج کے وہ ثواب لو. اور اس دن 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا. اپنے ماں باپ اگر زندہ ہے تو ماں کو پاس جانا اور جا کے ماں کو مبارکباد دینا, اس لیے کہ اس ماں اور باپ کی طرف سے تمہارے دل میں ولایت علی آئی ہے. اگر تمہارے دل میں آج محبت علی ہے تو ماں کی طرف سے آئی, باپ کی طرف سے آئی, باپ نے حلال رزق کھلایا, ماں نے پاکیزہ طریقے سے ریز کیا تو اس کی طرف سے, تو ماں کے پاس جا کے اس دن مبارکباد دینا. اگر تمہارے ماں باپ مر گئے تو تم ان کے لیے زیارت امین اللہ جو پڑھو گے مولا کی, وہ زیارت پڑھنا اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے کہ اللہ جیسے تو آج غدیر کے دن ہم کو ثواب دے رہا, ہمارے پاس نعمتوں کو بھیج رہا, اور تو اسی طرح آج غدیر کی جو ہم سیلیبریٹ کر رہے جو ولایت علی ہے وہ یہ مرحوم ماں باپ کی طرف سے ہے. بے انتہا ثواب ہے. اگر تم نے جا کے ماں باپ کی لحد پہ جا کر یا اپنے گھر میں بیٹھ کے ماں کے باپ مرحوم کی طرف سے زیارت امین اللہ پڑھو, ایک مومن کو کھانا کھلاؤ, نیا لباس پہنو, صدقہ دو, اور 1 سال تک کے رزق کیا حفاظت ہو جائے گی. 1 سال تک تمہارا رزق کبھی نہیں رکے گا اگر تم نے یہ عمل کیا. انشاءاللہ بے حق من کنتو مولا فہذا علی مولا, یہ پڑھو 18 مرتبہ. بے حق من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا, اور 110 مرتبہ صلوات پڑھ کے مولا علی کو اس وقت میدان میں لوگوں نے جا کے مبارکباد دی تھی. آج ہم امام علی سے اتنی دور ہے, نجف اشرف میں میرا مولا ہے. ہر لندن کا آدمی, ہر جو مجھے سن رہا 110 ٹائم صلوات پڑھ کے امام علی کی بارگاہ میں غدیر کی مبارکباد, اور ایک پھر صلوات پڑھ کے زمانے کے امام کو, بی بی کو, اصل میں, اور جناب ابو طالبہ بی بی فاطمہ بنت اسد کو, اس لیے کہ جشن غدیر اصل میں احسانات ابو طالب کا جشن ہے. یہ اعلان کرو اور دعا کرو اور سب کو صلوات کے ذریعے مبارکباد دے کر اپنی نعمتوں کو, جو غدیر کی نعمتیں ہیں کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا, وہ ساری نعمتوں کو حاصل کرو انشاءاللہ غدیر کے دن. ایک باواز بلند صلوات پڑھ لیں. اللہم